ذیشان کے اندر ایک بے نام اضطراب تھا جو اسے ہر شام محلے کی بوسیدہ سی حویلی کی طرف کھینچ لاتا تھا۔ وہ حویلی جہاں آہٹیں بھی شمع کر دب جاتی تھی اور جہاں ایک آنکھ اسے انتظار کی سزا دیتی تھی۔ وہ آنکھیں تھیں اینا کی، جس کے نام کی تصویر ذیشان کے دل میں برسوں سے جاری تھی۔ اینا محلے کے اس کونے میں رہتی تھی جہاں سورج کی پہلی کرن پہنچنے سے پہلے ہی اداسی کا پردہ تن جاتا تھا۔ ان کی محبت گلی کے نکڑ پر رکھی پرانی لالٹین کی روشنی کی طرح تھی، دھیمی، کانپتی ہوئی، مگر اتنی سچی کہ ہر تاریکی کو چیر کر رکھ دے۔ ذیشان نے اپنی حویلی کی دیوار پر ٹیک لگائی اور سگریٹ کا ایک لمبا کش لیا۔ دھوئیں کے مرگولے آسمان کی طرف بلند ہوئے، جیسے اس کے اندر کے سارے شکوے خدا تک پہنچا رہے ہوں۔ اس کے کاندھوں پر ایک بوجھ تھا، وہ بوجھ جو پرانے خاندانوں کے بیٹوں کو ورثے میں ملتا ہے۔ ایک طرف خاندان کی روایات، ابا کا ڈسپلن اور پھپھو جان کا اٹل فیصلہ، اور دوسری طرف اینا کا سراپا عشق جو اسے ہر پل بغاوت پر اکساتا تھا۔ ذیشان، دیر ہو رہی ہے۔ وہ آواز نہیں تھی جیسے کسی نے روح کو چھو لیا ہو۔ ذیشان نے پلٹ کر دیکھا، پرانی حویلی کے دروازے کی جھری سے اینا کا چہرہ جھانک رہا تھا۔ چاندنی نے اس کے رخساروں کو کچھ اس طرح چھوا تھا کہ گویا پتھر میں بھی دل دھڑک اٹھا۔ اینا کی آنکھوں میں دنیا بھر کی سچائی تھی۔ اینا، یہ دیواریں، یہ فاصلہ، یہ رسمیں، کیا یہ ہمیشہ ہمارے درمیان رہیں گے؟ ذیشان نے سرگوشی میں پوچھا۔ اس کی آواز میں کئی ٹوٹے ہوئے وعدے تھے۔ محبت کب فاصلوں کی پابند رہی ہے ذیشان؟ فاصلے جسموں کے درمیان ہوتے ہیں، روحوں کے کوئی فاصلہ نہیں ہوتا۔ اینا کی آواز میں وہ پختگی تھی جو اس کی کم عمری کے برعکس تھی۔ تمہیں یاد ہے جب پہلی بار تم نے میرے نام کا مطلب پوچھا تھا؟ میں نے کہا تھا آئینہ، اور تم نے کہا تھا جب تک میں تمہارے اندر اپنا عکس نہیں دیکھ لوں تمہیں اپنا نہیں مانوں گا۔ کیا اب بھی میں تمہارے عکس سے محروم ہوں؟ ذیشان تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے اینا کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا، مگر اس کے اندر محبت کی آگ تھی۔ تمہیں حاصل کرنے کے لیے مجھے کیا قیمت چکانی پڑے گی اینا؟ باپ کی ناراضگی، پھپھو کا تانا یا امی کا دکھ؟ اینا نے مسکرا کر اس کے ہاتھ پر سر رکھ دیا۔ وہ قیمت جو ہر سچے عاشق کو ادا کرنی پڑتی ہے، انتخاب۔ ذیشان کا گھر محلے میں سب سے پرانی اور وسیع حویلی، خاموشیوں کا قید خانہ تھا۔ اس کے ابا میاں سجات روایات اور انا کی مضبوط دیوار بنے ہوئے تھے۔ ان کے الفاظ کم اور فیصلہ کن ہوتے تھے۔ ایک بار جو فیصلہ کر لیا جائے اسے پتھر کی لکیر سمجھا جاتا تھا۔ امی بیگم شائستہ ایک نرم دل اور محبت کرنے والی خاتون تھی، مگر انہیں اپنا وجود ہمیشہ میاں شجاعت اور ان کی بڑی بہن ذیشان کی پھپھو جان کے سائے میں چھپا کر رکھنا پڑتا تھا۔ پھپھو جان نسرین بانو خاندان کی غیر اعلانیہ سربراہ تھی، ایک بیوہ جن کی تمام زندگی اپنے میکے اور اس کے اصولوں کی پاسداری میں گزری تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ محبت جذباتی کمزوری ہے اور شادی صرف دو خاندانوں کو جوڑنے کا ایک معزز ذریعہ۔ پھپھو جان نے ذیشان کے لیے پہلے ہی اپنے دور کے ایک امیر اور خاندانی لڑکی کا انتخاب کر رکھا تھا۔ ایک دوپہر کا وقت تھا، گھر میں پھپھو جان کی سخت آواز گونج رہی تھی۔ ذیشان اپنے کمرے میں تھا، مگر ہر لفظ اس کے دل پر تیر کی طرح پیوست ہو رہا تھا۔ شائستہ، تم اس لڑکے کو کیوں نہیں سمجھاتی؟ یہ کس گلی محلے کی لڑکی سے آنکھیں لڑا رہا ہے؟ میاں شجاعت کی عزت کا بھی خیال نہیں اسے؟ پھپھو جان نے غصے سے کہا۔ امی کی آواز دبی ہوئی اور کانپتی ہوئی تھی۔ باجی، اینا شریف لڑکی ہے، اس کا خاندان بھی پرانا ہے، اور ذیشان اسے سچے دل سے چاہتا ہے۔ چاہت؟ پھپھو جان نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ یہ چاہتیں اس خاندان کے دروازے پر نہیں چلا کرتی۔ اگر اسے چاہت ہی کرنی تھی تو کیا ہمارے خاندان میں لڑکیوں کی کمی تھی؟ میں نے ان کا رشتہ فائزہ کے ساتھ طے کر رکھا ہے، اور وہی ہوگا جو میں چاہتی ہوں۔ امی نے بے بسی سے ابا کی طرف دیکھا جو خاموشی سے حقے کے کش لگا رہے تھے۔ ان کی آنکھیں چھت کو گھور رہی تھی۔ ابا کا یہی انداز سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ وہ ہمیشہ طاقتور کے سامنے جھک جاتے تھے، نہ کہ سچائی کے سامنے۔ ذیشان کی محبت ان کے لیے پھپھو جان کے غصے سے کم اہم تھی۔ رات کو امی نے چوری چھپے ذیشان کے کمرے میں اسے گلے لگا لیا۔ وہ رو رہی تھی۔ بیٹا، تمہارے ابا، ان کے بھائی، ان کی بہن، یہ سب ایک ہی سائے میں پلے ہیں۔ مجھے تمہاری محبت پر فخر ہے، مگر میں ڈرتی ہوں
ڈرتی ہوں کہ کہیں تمہاری محبت کی قیمت تمہیں خاندان سے دوری کی صورت میں نہ چکانی پڑے۔ ذیشان نے اپنی ماں کے ہاتھ تھامے اور انہیں چوما۔ امی، مجھے آپ کی آنکھوں میں دکھ نہیں دیکھنا، یہ محبت مجھے طاقت دیتی ہے۔ اگر خاندان اسے تسلیم نہیں کر سکتا تو پھر اس خاندان کی روایت میں کوئی کھوٹ ہے۔ میں اپنا حق مانگوں گا امی، اختیار عشق میرا حق ہے۔ ذیشان نے فیصلہ کر لیا کہ اب چھپ کر ملنے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اگلے دن شام کو وہ سیدھا حویلی کے صحن میں آیا جہاں ابا، پھپھو جان اور امی بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ ذیشان کے چہرے پر ایک عجیب سی پرسکون سنجیدگی تھی۔ ابا جان، پھپھو جان، مجھے آپ سب سے کچھ اہم بات کرنی ہے۔ ابا نے اپنا حقہ نیچے رکھا اور گھور کر ذیشان کو دیکھا۔ کہو۔ ذیشان نے پوری سچائی اور بغیر کسی خوف کے اپنے دل کا حال بیان کر دیا۔ اس نے اینا کی شرافت، اس کی محبت کی گہرائی اور اپنے دل میں اس کی حیثیت کا ذکر کیا۔ ابا، میں اینا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میرا فیصلہ اٹل ہے۔ میں خاندان کی روایت کو نہیں توڑنا چاہتا، مگر میں اپنے دل کی حرمت بھی نہیں توڑ سکتا۔ جیسے صحن میں بجلی گر گئی، پھپھو جان کے چہرے پر غصے کی لہریں دوڑ گئی۔ وہ فوراً کھڑی ہوئیں۔ بکواس! یہ لڑکا پاگل ہو گیا ہے۔ تم نے اپنی ماں کی تربیت کا کیا حق ادا کیا ہے؟ سجات، تم چپ کیوں ہو؟ کیا تم نے اسے یہ دن دیکھنے کے لیے پالا ہے؟ ایک سڑک چھاپ لڑکی کے پیچھے لگ کر یہ خاندان کی سالوں کی عزت مٹی میں ملا دے گا۔ پھپھو جان کا لہجہ تیز، تلخ اور حکمرانہ تھا۔ ابا کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ انہوں نے اپنی بہن کو اس غصے میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے غصے سے ذیشان کو دیکھا، مگر ذیشان کی آنکھوں میں التجا نہیں بلکہ ایک مضبوط ارادہ تھا۔ ذیشان، تم حد پار کر رہے ہو، ابا نے سسکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہاری پھپھو نے تمہارے لیے رشتہ چن لیا ہے، اس سے تمہاری شادی ہوگی، بس اس سے آگے ایک لفظ نہیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو میں یہ حویلی، یہ رتبہ، یہ نام سب چھوڑ دوں گا۔ ذیشان نے پرسکون لیکن مضبوطی سے کہا۔ مجھے محبت کے بغیر جینا منظور نہیں ہے۔ اگر میرا وجود آپ کے لیے بوجھ ہے تو مجھے اس بوجھ سے آزاد کر دیجیے۔ امی روتے ہوئے ذیشان کی طرف لپکی۔ ذیشان، میرے بچے، کیا کہہ رہے ہو؟ پھپھو جان نے ہنس کر تالی بجائی، مگر ان کی ہنسی میں زہر تھا۔ بہت خوب، ڈرامہ اچھا ہے، مگر یہ بھول جاؤ کہ یہ ڈرامہ یہاں چلے گا۔ یا تو تم عزت کے ساتھ فائزہ سے شادی کرتے ہو یا آج کے بعد اس حویلی میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ میاں شجاعت، اپنا فیصلہ سنائیے۔ ابا خاموش رہے۔ ان کی آنکھیں دوڑ رہی تھی۔ ایک طرف ان کی بہن کا غرور تھا، دوسری طرف بیٹے کا عشق۔ انہوں نے حقے کا پائپ غصے سے زمین پر پٹک دیا اور کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تمہاری پھپھو کا فیصلہ میرا فیصلہ ہے۔ یا تم کل صبح ہمارے سامنے سر جھکاتے ہو یا پھر آج کے بعد مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ ابا کا فیصلہ پتھر سے زیادہ سخت تھا۔ ذیشان نے ایک لمحے کے لیے امی کو دیکھا جن کی آنکھوں سے امید کا آخری چراغ بجھ چکا تھا۔ پھر اس نے ٹھنڈی سانس لی اور پھپھو جان کو ایک نظر دیکھا۔ وہ نظر نفرت کی نہیں بلکہ گہرے افسوس کی تھی۔ میں نے اپنا انتخاب کر لیا ہے، ذیشان نے کہا اور پلٹ کر وہاں سے چلا گیا۔ ذیشان نے حویلی چھوڑ دی۔ اس نے ایک چھوٹا سا کمرہ لیا اور ایک پرائیویٹ کمپنی میں نوکری شروع کر دی۔ شروع کے دن بہت مشکل تھے۔ اس کے پاس خاندان کا سایہ نہیں تھا، مگر اس کے پاس اینا کا ساتھ تھا۔ وہ دونوں مشکل وقت میں ایک دوسرے کی ڈھال بنے۔ ان کی ملاقاتیں اب محلے کی جھریوں میں نہیں بلکہ ایک چھوٹے سے کرائے کے کمرے کی چار دیواری میں ہوتی تھیں، جہاں وہ ایک کپ چائے اور ڈھیر ساری باتوں میں اپنی دنیا بسا لیتے تھے۔ دوسری طرف حویلی میں سناٹا چھا گیا تھا۔ ابا کا غرور تو سلامت رہا، مگر ان کی نیندیں اڑ گئی۔ وہ ہر وقت خاموش رہتے، ان کی نظریں دور خلا میں اٹکی رہتیں۔ امی بستر پر لگ گئیں، انہیں مستقل بخار رہنے لگا اور وہ کمزور ہوتی گئیں۔ ان کے دل میں ذیشان کی جدائی کا دکھ اور پھپھو جان کی سخت دلی کا قہر جمع ہو چکا تھا۔ پھپھو جان نے اپنی جیت کا اعلان تو کر دیا تھا، مگر اس جیت نے گھر کو توڑ دیا تھا۔ ابا کا ٹھنڈا رویہ، امی کی بیماری اور حویلی کا سنسان ہو جانا سب انہیں اندر سے کھوکھلا کر رہا تھا۔ وہ ایک بار ذیشان کی مخالفت میں کامیاب ہوئی تھی، مگر اس کی قیمت پرسکون خاندان کی قربانی تھی۔ پھر ایک رات امی کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ ابا پریشانی کے عالم میں ڈاکٹر کو بلانے گئے۔ پھپھو جان نے جب امی کو دیکھا، ان کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ امی کی آنکھوں میں وہ بے بسی تھی جو پھپھو جان کی روح کو چھو گئی۔ شائستہ، اٹھو، تمہیں کیا ہوا ہے؟ پھپھو جان نے گھبرا کر کہا۔ امی نے کمزور آواز میں کہا، باجی، مجھے صرف ذیشان کی ضرورت ہے۔
کیا آپ نے ایک ماں کو اپنے بیٹے سے جدا کر کے سکون پا لیا؟ میرا دل ٹوٹ گیا ہے باجی، میں صرف اس کی آواز سننا چاہتی ہوں۔ پھوپھو جان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ انہیں پہلی بار احساس ہوا کہ محبت کو ٹھکرانا کتنا مہنگا سودا ہے۔ ان کی سختی صرف ان کا اکیلا پن تھا، انہوں نے کبھی شادی نہیں کی تھی اور خاندان ان کے لیے سب کچھ تھا، اور آج ان کے ہاتھوں سے وہ خاندان بکھر رہا تھا۔ جب ابا ڈاکٹر کو لے کر آئے تو ڈاکٹر نے انہیں امی کے شدید ذہنی دباؤ کے بارے میں بتایا۔ اگر انہیں جلد سکون اور ان کا بیٹا نہیں ملا تو یہ ریکور نہیں کر سکیں گی۔ ابا نے اس رات ایک پل بھی سوئے بغیر گزارا۔ انہوں نے زندگی میں پہلی بار اپنی انا اور اپنی بہن کے بنائے ہوئے اصولوں کے درمیان انتخاب کیا۔ جب فجر کی اذان ہو رہی تھی، ابا نے پھوپھو جان کو اپنے کمرے میں بلایا۔ نسرین، آج تک میں نے تمہارے ہر فیصلے کو قبول کیا، اس لیے کہ میں خاندان کو جوڑے رکھنا چاہتا تھا، مگر اب خاندان ہی ٹوٹ چکا ہے۔ ذیشان غلط نہیں تھا، وہ محبت کرتا تھا۔ ابا کی آواز بھاری تھی۔ اور تم نے ایک ماں کو اس کی اولاد سے جدا کر کر رکھ دیا۔ میرا گھر ٹوٹ گیا ہے، میری شریک حیات بستر پر ہے۔ یہ جیت نہیں ہے نسرین، یہ ہماری ہار ہے۔ پھوپھو جان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ چپ چاپ کھڑی رہی۔ انہوں نے اپنے بھائی کو اتنی جذباتی حالت میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان کا سخت دل پگھل چکا تھا۔ بھائی، مجھے معاف کر دو، میرا ارادہ برا نہیں تھا، میں نے جو بھی کیا خاندان کی بھلائی کے لیے کیا، مگر میں نے محبت کی طاقت کو نہیں سمجھا۔ پھوپھو جان نے پہلی بار جھک کر کہا۔ ابا نے لمبی سانس لی۔ اب پچھتاوے کا وقت نہیں ہے، وقت ہے صحیح کرنے کا۔ ابا نے فوراً اپنے ایک پرانے دوست کے ذریعے ذیشان کا پتہ لگوایا۔ وہ صبح سویرے پھوپھو جان کے ساتھ اینا کے اس چھوٹے سے کرائے کے مکان کے دروازے پر کھڑے تھے۔ ذیشان نے دروازہ کھولا تو سامنے ابا اور پھوپھو جان کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے حیران رہ گیا۔ اینا اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں خوف اور امید کے ملے جلے جذبات سے روشن تھی۔ ابا نے کوئی بات نہیں کی، وہ صرف ذیشان کے گلے لگ گئے۔ یہ پہلی بار تھا کہ ذیشان نے اپنے باپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ وہ آنسو صرف دکھ کے نہیں بلکہ اعتراف شکست کے تھے۔ معاف کر دو میرے بچے، میں نے تم پر اپنے خاندان کا بوجھ ڈال دیا۔ تمہاری ماں بیمار ہے، وہ تمہیں دیکھنا چاہتی ہے۔ گھر واپس آ جاؤ اور اینا کو بھی لے کر آؤ۔ تمہاری محبت سچی ہے، میرا غرور جھوٹا ہے۔ پھوپھو جان آگے بڑھی۔ ان کی آنکھوں میں عاجزی تھی۔ انہوں نے اینا کا ماتھا چوما اور کہا، بیٹی، میں بہت ظالم تھی، مگر میری سختی کی جڑ میں بھی صرف اپنا پن تھا۔ مجھے معاف کر دینا، تم ایک مضبوط لڑکی ہو۔ ذیشان کی محبت کا اختیار صرف تمہارے پاس ہے۔ اینا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے فوراً پھوپھو کی جان کے پیروں کو چھوا۔ یہ جذباتی منظر اس بات کی گواہی تھا کہ عشق کی طاقت ہر رشتہ، ہر انا اور ہر روایت پر غالب آ سکتا ہے۔ ذیشان نے اینا کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شکر گزاری تھی، اس کے لبوں پر مسکان تھی۔ وہ دونوں ہاتھ تھامے حویلی کی طرف لوٹ گئے۔ حویلی جو خاموشیوں کا قید خانہ بن چکی تھی، اب پھر سے زندگی کی چہل پہل سے گونجنے لگی۔ اماں کی صحت تیزی سے بحال ہونے لگی اور ابا کو پہلی بار محسوس ہوا کہ خاندان کو جوڑنے کے لیے رشتوں میں نرمی اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے، پتھر کے فیصلوں کی نہیں۔ ذیشان اور اینا کی محبت نے صرف دو دلوں کو نہیں بلکہ پورے بکھرے ہوئے خاندان کو ایک بار پھر جوڑ دیا تھا۔ ان کا اختیار عشق صرف ان کا نہیں بلکہ سب کا مشترکہ ورثہ بن چکا تھا۔